بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 16واں رکوع پڑھیں گے اور ہمارا پہلا پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہی اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون ہے یرغب جو پرے ان ملت ابراہیم دین ابراہیمی سے، الا مگر من جس نے سفیہا بیوقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال جب کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم تابدار ہو جا، قالا فرمایا، اسلمت میں تابدار ہوں، لرب العالمین تمام مخلوقات کے رب کے لیے۔ ووصیٰ اور وصیت کی بہا یہی ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم اور ہو تم مسلمون مسلمان۔ یعنی کون ہے جو دین ابراہیمی سے منہ موڑے گا مگر وہ کوئی جو ہو بے وقوف۔ اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہ تو تابدار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تابدار ہوں تمام مخلوقات کے رب کے لیے۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ ان آیتوں میں مشرکین کی تردید ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتاتے تھے حالانکہ وہ کامل مشرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدوں کے امام تھے، وہ توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے۔ عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے، ہر غیر الہ سے جو خدا مانا جاتا ہو وہ دل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی بنا پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، بلکہ باپ تک کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیمی سے اعراض اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فضیلت و مزید ہی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں بلکہ اسلام ہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے، اور قرآن کریم میں بھی دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی، جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ام کنتم کیا تھے تم شہداء گواہ، اذ حضر جس وقت قریب آئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال جب کہا لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا بولے، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے رب کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کے رب کی، ابراہیم جو کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحد وہی ایک معبود ہے، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرمان بردار ہے۔ یعنی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمان بردار رہیں گے۔ یہاں یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہے کہ موجود تھے تو یہ جھوٹ اور بہتان ہوا، اور اگر یہ کہے کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت یا عیسائیت کی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے
کہ انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہے، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہی ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ تلکا وہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت یقیناً گزر چکی، لہا ان کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کیا، ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کیا، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں کانوا یعملون جو اعمال وہ کرتے تھے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء و صالحین گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسان کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے، یعنی انسان کو اپنے اعمال کا ہی صلہ ملے گا۔ وقالو اور کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ قل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم علیہ السلام حنیفہ جو ایک ہی طرف کا تھا، وما کانا اور نہ تھا وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خاص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا، یعنی الہ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا تھا، اور وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ قولو تم کہہ دو آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزلا اور جو نازل ہوا الینا ہم پر، وما انزلا اور جو نازل ہوا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اسی کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو ملا النبیون دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان سب میں سے ایک میں بھی، ونحن اور ہم لہو اس پروردگار کے مسلمون فرمان بردار ہیں۔ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو بھی ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ وہ ایک تو اصلی حالت میں نہیں رہی، تحریف شدہ ہے، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ بھی ایمان لائے بِمِثْلِ جس طرح تم ما آمنتم ایمان لائے بھی اس پر، فقد اہتدوا یقیناً ہدایت پائی انہوں نے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائے، فَإِنَّمَا ہے پھر وہی ہم فی شقاق گمراہی میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائے، اور اگر منہ موڑے تو وہ صریح اختلاف میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور وہ اگر ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں بعد ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنی قینقاع اور بنی نذیر کو جلاوطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان
رضنہ کی ان کی اپنی گود میں تھا اور ان کے آیت کے جملے فسیکفیکہم اللہ پر ان کے خون کے چینٹے گرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، ومن اور کس کا احسن و رنگ زیادہ بہتر ہے من اللہ اللہ سے صبغۃ رنگ میں، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کے نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ قل کہہ دیجیے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا اور وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہے، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون خالص ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہے۔ یعنی کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص و نیازمندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ہمارا رب نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اس کی اولاد، کانو تھے ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی۔ قل کہہ دیجیے انتم کیا تم عالم و زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن ازلم اور کون سب سے بڑا ظالم ہے ممن اس سے کتما جس نے چھپائی شہادتاً گواہی عندہ جو ثابت ہو چکی من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والی سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم تم کو ہے یا اللہ کو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ تلک وہ امت ایک جماعت تھی، قد خلت یقیناً گزر چکی، لہا ان کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کیا، ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کیا، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما اس کے بارے میں کانوا یعملون جو اعمال وہ کرتے تھے۔ یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، اور جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا، یعنی اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہ ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔